الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، اور جو لوگ ہماری طرف کوشش کرتے ہیں آنے کی، ہم ان کے راستوں، ہم انہیں اپنی طرف آنے والے راستوں کی ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، نفس مطمئنہ کا حامل شخص جسے ولایت صغریٰ کہا جاتا ہے، اس کے لیے دو راستے کھلتے ہیں جہاں سے وہ فیض حاصل کرتا ہے، یعنی مقامات ولایت جو ہیں جسے ولایت صغریٰ کہا جاتا ہے، دو راستے اس کے لیے کھلتے ہیں۔ کسی کو ایک راستے سے فیض ملتا ہے، کسی کو دوسرے سے، یا بعض کو دونوں راستوں سے۔ تو ولایت کبریٰ کی ایک راہ ہوتی ہے، ایک مفاہمیت یا وراثت نبوت کی راہ ہوتی ہے، جیسے کہ اہل بیت ہیں۔ تو ولایت کبریٰ کی جو راہ ہے بالآخر قطبیت اور غوثیت کے مدارج کی طرف جاتی ہے، اور جو وراثت نبوت کی راہ ہے، مفاہمیت کی راہ ہے، جسے وراثت نبوت بھی کہتے ہیں اہل بیت، یہ تجدید اور احیاء کی راہ ہے۔ اس مقام کے حاملین مجدد کہلاتے ہیں۔ یہ حضور کریم علیہ السلام کے نائب اور وارث ہوتے ہیں۔ نفس مطمئنہ پر جو فائز شخص ہے، اس کا میلان جو ہے ولایت صغریٰ کی حالت سے ہی دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستہ کی طرف نمایاں ہو جاتا ہے، جسے کہتے ہیں اس کا رجحان ہو جاتا ہے۔ جس کو ولایت کبریٰ کی راہ سے فیض ملتا ہے، اس کے روحانی فروغ جو ہیں، کرامات جو عادت کے خلاف ہوتی ہے، کرامت اور معجزہ، معجزہ اور کرامت میں یہ فرق ہے، معجزہ انبیاء کی صفت ہے، ان سے صادر ہوتا ہے، عادت کے اگینسٹ یعنی خلاف، کوئی یعنی ایسا جو روٹین میں کام نہیں، تو جیسے درخت چلتا نہیں ہے، وہ درخت کو کھودے درخت چل کے آ جاتا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے کرامت ہے، یہ اولیاء کرام سے ہوتی ہے، کیونکہ سلسلہ نبوت وہ بند ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اس لیے اب اولیاء کرام جو ہیں وہ تا قیامت تک آتے رہیں گے دونوں راستوں سے، ایک ولایت کبریٰ کی راہ، دوسرا رسول کریم علیہ السلام کی اولاد، یعنی وراثت نبوت تھی لیکن نبی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، اس سے تو پھر دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، لیکن وہ جوہر ہے ان میں، لیکن نبی نہیں ہے۔ تو خاصیتیں ہیں، صفتیں ہیں انبیاء جیسی، تو وہ تو کوئی بھی شخص کسب سے بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن ادھر خون سے ہیں، ادھر کسب سے ہیں، ادھر وراثت سے ہیں۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، تو عزیزان گرامی قدر، جسے وراثت نبوت سے فیض ملتا ہے، اس سے مخلوق میں پھر ارشاد و ہدایت واعظ کا صدور ہونے لگتا ہے، لوگوں میں پھیلی ہوئی برائیوں کا سدباب شروع ہو جاتا ہے، اس کی کوششوں سے علم کی اشاعت ہوتی ہے۔ کہ حضرت علی جویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کیا کمال کی ہستیاں آئی ہیں، پھر میر علی شاہ صاحب، پھر زنون مصری، بہت ساری ایک لسٹ ہے پھر پیچھے، زنون مصری، ابو القاسم گرگانی، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہستیاں اللہ نے پیدا پھر کی ہیں۔ تو ان جو آثار ہیں، دونوں راہوں کا تعین ہو جاتا ہے۔ ان آثار کی وجہ سے مجدد کے نائب رسول ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کے حالات دینی اور اخلاقی اعتبار سے جب بہت بگڑ جاتے ہیں، ان حالات سے پہلے زمانوں میں چونکہ نبی اور رسول مبعوث کیے جاتے تھے، اب وہ مبعوث نہیں ہونے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، امت محمدیہ رسول کریم علیہ السلام عقیدہ ختم نبوت، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، بلا کے رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اب حالات بظاہر اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ نئی بعثت کا تقاضا کرتے ہیں، حالات تقاضا کرتے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخری نبی ہیں، عقیدہ ختم نبوت ہے، جو نہ مانے کافر ہے۔ تو قیامت تک اب چونکہ بعثت قطعاً ناممکن ہے، کوئی رسول نہیں آ سکتے، سلسلہ نبوت ختم ہے،
آپ آخری نبی ہیں. سو کبھی کبھی پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسا اللہ تعالیٰ ایک مرد حق پیدا کرتا ہے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نائبین کے طور پر مختلف زمانوں میں کام کرتے ہیں. انہیں مجددین کہتے ہیں. یہ نبیوں کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہیں اور انہی کی طرح ان کا طریقہ تبلیغ بھی ہوتا ہے. موجودہ صدی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئے ہیں. میں نام لوں گا، لازم لوں گا، حضرت نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولڑا. ان کا جو طریقہ تبلیغ ہے وہ انبیاء سے ہو بہو ملتا جلتا ہے. انہوں نے انبیاء کے طریقے پر تبلیغ کی. ظاہری بات ہے انبیاء کے بھی بڑے مخالف ہوا کرتے تھے، ان کے بھی بڑے مخالف ہی پیدا ہوئے، لیکن ان کے محبت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء خیر یہ دین فروش نہیں ہے، یہ دین سے پیسے کماتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ اس سے خارج ہے. یہ تو کسی بس ٹھیک ہے لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، لیکن جس کا ذریعہ معاش دین ہے یہ میری گفتگو سے خارج ہیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ جو دین سے پیسے کماتے ہیں جس طریقے سے بھی کماتے ہیں، جو بھی کماتے ہیں، جیسے کماتے ہیں، چاہے مدرسوں سے ہیں یا جیسے آپ ساری باتیں سمجھتے ہیں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. اچھا نہیں لگتا کہ میں دین فروشوں کے بارے میں زیادہ گفتگو کروں. تو دوسرے عزیزان گرامی کہتے ہیں علماء امتی کا نبیاء کا انبیاء. میں کہا میں غلط پڑھ کے دوبارہ پڑھتا ہوں، وہ اصل میں ذہن ادھر ہو گیا نا. علماء امتی انبیاء بنی اسرائیل، یعنی یہ جو میری امت کے علماء ہیں جو دین فروش نہیں ہیں، جن کا ذریعہ معاش اپنا ہے، روٹی کہیں اور سے کھاتے ہیں کما کے اپنے ہاتھوں سے، سنت انبیاء ہے. سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، سارے انبیاء نے پیشے کیے پھر دین کی تبلیغ کی ہے. سارے صحابہ نے بھی یہی کام کیا ہے. ان کے پیشے تھے، پیشہ ور اور پیشہ اور ہوتا تھا، دین کی تبلیغ اور ہوتی تھی. یہ وہ لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں یہ دوسرے لوگ نا خوش ہوں دین فروش جو ہیں، یہ ہم تو انبیاء کے وارث ہیں. کوئی نہیں انبیاء کے وارث، وہ روٹی کے ہی وارث ہیں، جتنے کے بنتے ہیں جتنی ان کی دوڑ ہے. تو علماء امتی یعنی میری امت کے جو علماء خیر ہے، جہاں خیر لگا دیں، کا انبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. کیا شان ہے، ان کے چہرے بھی بڑے روشن ہوں گے. تو عزیزان گرامی قدر جو ہے یہ سارا فیض جو ہے نور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. مختصر دور کیا کریں، دور جانا پڑتا ہے. نفس مطمئنہ اس کے مقام ولایت اور اس پر کھلنے والے راستوں کے حوالے سے اس قدر مقصد ہو جاتا ہے کہ اس کے حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ ہیں وارث انبیاء کے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. ایک طریقے نبوت ہے یعنی نبوت کا راستہ، ایک طریقے ولایت ہے ولایت کا راستہ. دونوں میں وہ فرق پھر کرتے ہیں. طریقے نبوت کلی فضیلت کا حامل ہے، جبکہ طریقے ولایت جزوی جو ہے فضیلت کا حامل ہے. تو عزیزان گرامی قدر اس طرح جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، انبیاء کے، وہ قرآن و حدیث کے باہر نہیں جاتے، فرقہ واریت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کو صحیح دین حق کی تبلیغ کرتے ہیں. باطل ان کے سامنے واضح ہوتا ہے، باطل سے روکتے ہیں. فرقہ واریت بالکل نہیں کرتے، کسی کو کافر نہیں کہتے، خلق خدا تک پہنچتے ہیں، ان کی جسمانی، ان کی مالی ہر لحاظ سے فیض پاتے ہیں. ان کو ہدیہ بھی جو ہے لوگ دیتے ہیں، وہ قبول ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا ہے. اس کے بارے میں قرآن، میں یہاں بات پوری کروں گا، قرآن مجید نے ان کے بارے میں فرمایا ہے للفقراء الذین، یہ جو فقیر ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو انبیاء کے علم کے وارث ہیں، جو بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، نبی نہیں ہیں لیکن جیسے ہیں، کا انبیاء بنی اسرائیل. حدیث پاک ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہ وہ لوگ ہیں للفقراء الذین اوسروا فی سبیل اللہ، ہر وقت اللہ کے راستوں میں یہ فقیر لوگ گرے رہتے ہیں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہیں زمین اسٹیج ایک آتی ہے، انہیں زمین پر مال پیسے کمانے کا وقت ہی نہیں ملتا. یحسبهم الجاہلون، اور جو جاہل ہیں وہ خیال کرتے ہیں اغنیاء بڑے امیر ہیں.
اغنیم نہ تعفف، کسی سے مانگتے نہیں ہیں یہ لوگ. یا سبہم الجاہلو، جاہل خیال کرتے ہیں اغنیا یہ تو بڑے امیر ہیں، غنی ہیں، نہ تعفف کسی سے مانگتے جو نہیں ہیں. تعرف بسیمہم، اے مصطفیٰ آپ ان امتیوں کو اپنے ان کے چہرے سے پہچانتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے، لحاف جیسے چمٹ جاتا ہے یہ اسی سے لحاف ہے، جرزائی جسے ہم کہتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے. ہاں ہدیہ قبول کرتے ہیں. ان کی ٹھاٹھ بڑی ہوتی ہے، بڑے کپڑا، ہر چیز، ریزیڈنس، گاڑی، ہر چیز فٹ ہوتی ہے. یا سبہم الجاہل، جاہل خیال کرتے ہیں اغنیا یہ بڑے امیر کبیر ہے، من التعفف، جو کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. یہ عزیزان گرامی کے میں ذرا دور نکل جاتا ہوں، معافی دیجیے گا. اگلا کلپ چلاتا ہوں. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.